وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 567 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری اس کو کتاب الجنائز کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ لے کر حاضر ہوئی، اور وہ تحفہ تھا چادر کا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، اور میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس چادر کو پہنا کریں۔ جب آپ اس میری پہنی ہوئی چادر کو، بنی ہوئی چادر کو پہنیں گے تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحفے کو قبول فرما لیا اور پھر اس کو پہنا۔ جب پہنا تو کیا ہوا، ایک شخص حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر تو بڑی عمدہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر میں اس کو اپنے لفظ میں یوں کہہ دوں تو یہ تو آپ پر بڑی جچ رہی ہے، بڑے پیارے لگ رہے ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈریس آپ پہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر تو بڑی عمدہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی، اور حضور تو تشریف لے گئے۔ جو صحابہ موجود تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت تحفہ لے کر آئی تھی، حضور کو اس کی ضرورت بھی تھی، بطور تہبند کے آپ اس کو استعمال کرتے، لیکن تم نے اس کو مانگ لیا، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، جب کوئی مانگ لیتا ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ میں نے یہ چادر اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کو پہنوں گا، بلکہ میں نے تو اس کو بطور کفن کے لیے مانگی ہے، تاکہ مرنے کے بعد مجھے اس کے اندر کفن دے دیا جائے۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی اور کو عطیہ کر دی۔ یہ تو آپ کی سخاوت، آپ کا اظہار کا جذبہ تھا۔ وہ صحابی رسول اپنی ذات کے لیے، ان کے بطور استعمال کے لیے نہیں مانگی، انہوں نے بطور کفن کے لیے مانگی، تاکہ حضور کے جسم سے لگی ہوئی چادر میں جو برکتیں ہوں گی وہ مجھے بھی انشاءاللہ میسر آ جائیں گی۔ کیسا مبارک کفن تھا ان کا۔ یہ صحابی رسول تھے کون؟ سوال کرنے والے کون تھے؟ علماء نے اس میں دو نام لیے ہیں، ایک تو سعد بن ابی وقاص، اور ایک جو ہیں وہ ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ مدینے کے بہت بڑے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود اس سارے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، غریبوں پر، مسکینوں پر، اور خود نے سادہ زندگی گزاری۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں۔ اشرم وشرہ میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے، کس کا؟ عبد الرحمن بن عوف کا بھی اور سعد بن ابی وقاص کا بھی، دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ چادر بطور کفن کے لیے، نہ کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جتنے مدینہ منورہ کے شریف لوگ ہیں نا، یہ تمام شرفاء کے سردار ہیں، شرافت میں یہ سب کے سردار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا زمین و آسمان پر، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، یہ عبد الرحمن عوف جو ہے یہ امانت دار ہے، امین ہے۔ تیسری بات آپ نے شاہ فرمائی، فرمایا زمین کے اوپر یہ اللہ کے وکیل ہیں، اہل بیت کی بہت زیادہ بے حد تعظیم کرنے والے،
اور ان پر بہت زیادہ روپیہ پیسہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ حضرات محترم، جذبہ ایثار ہمارے اندر ذات کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال پیش کرے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیمار ہوئے نا، تو اس بیماری کی کیفیت میں آپ کا جی چاہا کہ آج میں انگور کھاؤں، مجھے انگور مل جائیں۔ آپ کی بیوی صفیہ نے 1 درہم میں کچھ انگور منگوائے۔ ابھی انگور آپ کے پاس رکھے ہی تھے، کوئی سائل آ گیا اور سائل نے آ کے دستک دی، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ انگور خود نہ کھائے، اس سائل کو دے دیے۔ جذبہ ایثار دیکھیے، ترجیح دی کسی اور کو۔ پھر اس کی آپ کی زوجہ نے کیا کیا؟ پھر 1 درہم کی اور منگوا لیے کہ اب بھی میرے شوہر کی خواہش بیماری کی حالت میں پوری ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے، ابھی کھانے لگے تھے کہ پھر سائل آ گیا، سائل نے پھر سوال کر دیا اور آپ نے انگور بھی اٹھا کے سائل کو دے دیے۔ جب ہم اس طرح کا جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامل ہوتے چلے جائیں گے، زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اظہار کا جذبہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔